قیامت کے دن کن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کیا قیامت کے دن باطل معبود اپنی عبادت کرنے والے کی مدد کریں گے؟ معاد کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 20 سے 24 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم انہم مسئولون۔ اور کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ جواب آئے گا کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ دنیا میں جھوٹ سمجھتے تھے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں سرکشی کرتے تھے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور خدا کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہیں ان سب کو اکٹھا کرو، پھر انہیں جہنم کی راہ دکھاؤ، اور ہاں ذرا انہیں ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک کی خوبصورت تلاوت اور اس کے ترجمے سننے کے بعد آئیے ان آیات میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ازواج کا معنی ہو سکتا ہے ہم فکر ہو یا مشرکوں کی ازواج ہو۔ شیعہ اور سنی دونوں کی روایتوں میں آیا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون میں جس سوال کی بات ہے وہ سوال حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور رہبری کے بارے میں ہے۔ تفسیر نمونہ۔ روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت میں چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا: امام معصوم کی پیشوائی، عمر اور جوانی، آمدنی اور خرچ، فقیروں کی مدد اور بدعتوں کے بارے میں۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134، وسائل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 124۔ اب آئیے ان آیات میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، معاد کا انکار کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہوگا۔ نمبر 2، قیامت منکروں کی حسرت اور انکار کا دن ہے، لیکن ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ نمبر 3، قیامت میں جہنم کے ساتھ ساتھ حقارت، تنقید اور روحی تکلیفیں بھی ہوں گی۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ اسی حصے میں ہم پڑھتے ہیں فَحَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ۔ یوں تو ہدایت کا لفظ نیک کام کی طرف رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن توہین اور مسخرہ کرنے کے لیے جہنم کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ نمبر 4، کفار سزا کو دیکھتے ہیں یوم الدین، لیکن اللہ فیصلے کی طرف دیکھتا ہے، ھذا یوم الفصل۔ نمبر 5، حق کو جھٹلانے سے زیادہ برا اس کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ نمبر 6، معاد کا انکار کرنا خود پر ظلم ہے، جس طرح شرک ایک بڑا ظلم ہے۔ جی ہاں، جہنمیوں کی سب سے بڑی خاصیت ظلم ہے۔ نمبر 7، فرشتے مشرکوں کو اکٹھا کرنے والے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ فرشتوں کو خطاب ہوتا ہے احشر الذین ظلموا۔ نمبر 8، ہر انسان اپنے ہم فکر اور محبوب کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ نمبر 9، دوسروں کی مشکل دور کرنا تو دور، باطل معبود خود ہی مشکل میں ہوں گے۔ نمبر 10، انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے بے جان بتوں کے ساتھ محشور کیا جائے۔ نمبر 11، جو شخص دنیا میں اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا اسے قیامت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔
نمبر 12 شرک اور کفر کا نتیجہ جہنم ہے۔ نمبر 13 معاد کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہی ہے۔ فَحَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، لیکن نعمتوں اور ذمہ داریوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا: امام معصوم کی پیشوائی، عمر اور جوانی، آمدنی اور خرچ، غریبوں کی مدد اور بدعتوں کے بارے میں۔ اور دوسروں کی مشکل تو ایک الگ بات ہے، بلکہ باطل معبود خود ہی مشکل میں ہوں گے، اور معاد کا انکار کرنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔